السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کریں گے تجارت کے متعلق۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی کوئی کام یا پیشہ کرتا ہے اور اپنی محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی کو دوسرے پیشہ والوں سے ضروریات کے وقت بدل لیتا ہے۔ اس مبادلے کی ضرورت سے انسانوں کو تجارت کا پیشہ سکھایا۔ ایک گروہ نے یہ کام اختیار کر لیا کہ وہ ہر ایک کاریگر اور پیشہ ور کا مال مول لیتا اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اسی کو بیوپار یا سوداگری یا تجارت کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شہر یا ملک میں پیدا ہوتی اور بنائی جاتی ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بکتی ہیں کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے۔ اگر کاریگر یا پیشہ ور اپنا اپنا مال لے کر خود ہی فروخت کرتے پھرا کرتے تو ان کا بڑا حرج ہوتا۔ جب بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تو کچھ عرصے تک ضرور ان کا کام بند رہتا۔ سوداگر یا تاجر پیشہ وروں سے خریدتا اور گاہکوں کے ساتھ بیچ ڈالتا ہے۔ ایک جگہ کا مال دوسری جگہ لے جاتا ہے، جہاں زیادہ خواہش ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ پیشہ وروں اور خریداروں کا وقت بچاتا ہے، اس کے عوض میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ سوداگری نہایت ضروری اور عمدہ پیشہ ہے۔ جس قدر تجارت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر صنعت اور پیشے کو رونق ہے۔ آدمیوں کو محنت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، ان کی کمائی اور دولت ترقی پاتی ہے۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ مبادلہ، اس کے معنی ہے باہم تبادلہ۔ خواہش کے معنی ہے تمنا، اور یہ لفظ ہے حرج۔ یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اسے جرح لکھ دیا ہے، جبکہ جرح اس سبق کے اندر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ حرج ہے۔ حرج کے معنی ہے نقصان، اور اگر اسی کے مطابق لیا جائے جرح تو جرح کے معنی ہوتا ہے بحث کرنا، مقابلہ کرنا۔ یہ ہے حرج کے معنی ہے نقصان۔ خریدار، اس کے معنی ہے خریدنے والا۔ یہ لفظ ہے پیشہ ور کا معنی ہے کام کرنے والا۔ فروخت، اس کے معنی ہے بیچنا۔ صنعت، اس کے معنی ہے کاریگری۔ عوض کے معنی ہے بدلہ۔ دھات کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کل پائی، پیسہ، ادھنا، تانبے کا سکہ، دونی، چونی، اٹھنی اور روپیہ چاندی کا، اشرفی سونے کی۔ حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا اس بات کی سند اور ضمانت ہے کہ سکہ کھری دھات کا ہے اور جو وزن اس کا معین ہے اس میں پورا ہے۔ جو لوگ کھوٹے سکے بناتے اور چلاتے ہیں وہ حاکم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ جب تک سکے کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا۔ جس طرح گاؤں اور قصبوں میں ضرورت کے وقت اب بھی ہوتا ہے، غلہ دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں۔ سکے بغیر وزمرہ کے چھوٹے موٹے لین دین تو ہو سکتے ہیں مگر بڑی تجارتوں کا چلن ممکن نہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں طرح طرح کے پیسے ہوتے ہیں۔ سکے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر سکے کی چلن نہ رہے تو تم خیال کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانے میں روپیے کے توڑوں کے بجائے کیا ہو۔ ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹھ کباڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے۔
اور وہی سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو۔ اگر سکے نہ ہوتے تو ایک من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری دو گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض میں سکہ لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ سند اس کے معنی ہے ثبوت، ضمانت اس کے معنی ہے ذمہ داری، معین اس کے معنی ہے مقرر، ملازم اس کے معنی ہے نوکر، سہولت کے معنی ہے آسانی۔ گفتگو کے آداب پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر تیز اور شتابی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی شخص سے ایسی بات نہ کہو جس کو وہ سمجھ نہ آ سکے، یا جس کے سننے کی اس کو رغبت نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کو رغبت نہ ہو، یا جس کے سننے سے اس کے دل کو رنج اور صدمہ پہنچے۔ شعر پڑھتے ہیں۔ چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو۔ یہ بھی بڑی حماقت ہے کہ پوچھے اور سے جواب دینے لگو تم۔ بات کو زبان سے پیچھے نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو دہرانا نہ چاہیے۔ بات بات پر ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مٹکانا، بھوں سے اشارہ کرنا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا ذلیل کام ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو آپ شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک ظاہر کر دو۔ کسی کے اعتقاد یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان سے نہ لاؤ۔ بزرگوں یا حاکموں سے گفتگو کرنی ہو تو اول ان سے اجازت چاہیں، جب اجازت دیں تو ادب کے ساتھ بات چیت کرو۔ بات کو بنا کر یا بڑھا کر نہ کہو، صاف اور مختصر کہو۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے کرو۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی قصور پر ملامت کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں کرو۔ دوسروں کے جلسے میں بیٹھ کر بیہودہ گپیں نہ ہانکو۔ جو بات کہو ایسی ہو کہ اس سے تم یا تمہارے دوست کو فائدہ پہنچے۔ جس بات سے نفع نہ ہو اس کے کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ ایسی بحث کبھی نہ چھیڑو جس سے دوستوں کے دل کھٹے ہو جائیں اور دوستی میں خلل پڑے۔
کبھی کبھی ہنسی اور دل لگی کی بات کا بھی مذائقہ نہیں، مگر اس کی عادت نہ ڈالو۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ موقع، اس کے معنی ہے خاص وقت۔ ناگوار، اس کے معنی ہے ناپسند۔ اجازت، اس کے معنی ہے منظوری۔ رغبت، رغبت کے معنی ہے شوق۔ مذہب، اس کے معنی ہے دین، ایمان۔ اعتقاد، اس کے معنی ہے عقیدہ۔ شتابی، اس کے معنی ہے جلدی۔ مختصر، اس کے معنی ہے تھوڑا، چھوٹا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔